سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے. فرمایا سب سے کمزور ایمان یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ایمان تقلیدی ہے، یہ کہ دیکھا دیکھی کی محبت. کہا کہ لوگ اس سمت جاتے ہیں تو اسی سمت لگ پڑو، اپنے ایمان کو اسی طرف ڈال دیا، جہاں زمانہ جا رہا ہے اسی سمت چل پڑے، دیکھا دیکھی میں، بھیڑ چال میں. کہا یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے، اور سب سے زیادہ حملے بھی اسی پر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے. اس نے زمانے کو دیکھا کس طرف جاتا ہے، بس اسی سمت چل پڑا. زمانے کو دیکھا 4 سوال کرتا ہے، 5واں اس نے بھی جوڑ دیا بیچ میں، تو کمزور ایمان ہے. کہا اس سے بہتر مگر پھر بھی کمزور، لیکن تقلیدی ایمان سے بہتر فرمایا تحقیقی ایمان ہے. تحقیقی ایمان سے مراد یہ ہے کہ کسی شخصیت کے کارہائے نمایاں دیکھے، اچھا فلاں شخصیت نے یہ قربانی دی ہے، یہ تحریر کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، اس وجہ سے میں ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ خطیب بہت اچھے ہیں، یہ مصنف بہت اچھے ہیں، انہوں نے سوشل ویلفیئر کے کام اتنے کیے ہیں، میں اس لیے پیار کرتا ہوں. یہ ایمان تحقیقی ہے. فرمایا یہ بھی کمزور درجہ ہے، لیکن تقلیدی سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے دلائل اکٹھے کر کے اپنا ایمان کسی کی طرف قائم کیا، محبت کی. لیکن یہ بھی حملہ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھ کے وہ ساتھ لگا ہے، کل کسی امر کسی وجہ سے وہ چیزیں نہ رہیں، تو اس کا مطلب ہے محبت ختم ہو جائے گی. اگر ان چیزوں کو دیکھ کے محبت کی ہے وہ نہ ہے تو محبت ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد وہ شخص عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، 100 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب اس سے محبت ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر تحقیقی بھی محبت نہیں تھی جو قائم رہتی ہے. کوئی ہنسی صورت ہو، بڑھاپے میں اس کی صورت ہنسی نہ رہے، محبت ختم ہو جائے تو کہیں گے کہ صورت سے پیار تھا. محبت پھر بھی قائم رہے تو پھر کچھ اور ہے. سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان عبودی ہے، کہ وہ اللہ پاک محبت دل میں ڈالتا ہے، نہ وہ کسی تحقیقی امور کی طلبگار ہے، نہ وہ بھیڑ چال کو دیکھتی ہے، چاہے کوئی زمانے میں اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اور ہر ہوا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کرتا ہو، سارا جہاں اس کے خلاف ہو جائے، آپ کی محبت پھر بھی نہ ڈگمگائے. فرمایا یہ محبت سب سے اعلیٰ درجے کی ہے جس پر پھر کوئی حملہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ محبت خدا دلوں میں ڈالتا ہے، پھر وہی نکالے تو نکالے. تو اس لیے حاضرین گرامی، اہل بیت پاک سے محبت کا درجہ ہمارا تحقیقی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے قربانیاں یہ دی ہیں، نہیں، وہ محبت کا درجہ عبودی ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے دل میں یوں ڈال دے کہ پھر دن ہو رات ہو، پڑھے کچھ ان کے بارے نہ پڑھے، ان سے والہانہ جنونی پیار ہو، ان سے محبت کا تذکرہ ہو، ان کی محبت بری باتیں ہوں، ان کا نام سنیں تو دل مچل اٹھے، امام عالی مقام یاد آئیں تو آنکھیں چھلک جائیں، اس طرح سی محبت ہو جائے. تو یہ وہ محبت ہوگی جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، اور یہی طریقہ پھر اہل اللہ صلحاء قائدین کے ساتھ ہے کہ جو نیکی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، اپنے ایمان اور محبت کو اعلیٰ درجے پر قائم کریں، نہ تقلیدی رہنے دیں نہ تحقیقی رہنے دیں. سارا جہاں کیوں نہ مخالفت کر رہا ہو، اگر ہے محبت تو ہے، پھر ڈٹ کے اس کے ساتھ جم کے کھڑے رہے.